ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ ربیع الاول کے مہینے میں معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں معجزات سے سرفراز فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے عالم دین، مفسر اور محدث گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے موافق حضور کو 1000 اور دوسرے قول کے مطابق حضور کو 2000 معجزات عطا فرمائے گئے۔ لیکن قرآن مجید میں حضور کے جن معجزات کا ذکر کیا گیا ہے وہ 3 بڑے معجزات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا معجزہ تو خود قرآن کریم ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یعنی 1500 سال کا عرصہ بیتنے کے قریب ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک قرآن مجید کے زبر زیر میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوئی، قرآن مجید کے ایک نقطے میں بھی کوئی رد و بدل واقع نہیں ہوا اور قیامت تک نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید حضور کا کھلا معجزہ ہے۔ دوسرا بڑا معجزہ جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا وہ ہے شق القمر کا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ رحمان سے پہلے والی سورت، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو چکا۔ تو یہ دوسرا بڑا معجزہ جو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا۔ اور تیسرا بڑا معجزہ وہ ہے معراج شریف کا معجزہ، سفر معراج۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے 15ویں پارے کی پہلی سورت کی پہلی آیت کے اندر کیا گیا۔ جو خطبے میں قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی وہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی۔ الذی بارکنا حولہ، وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد اقصی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اسپیشلٹی بیان فرمائی کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے ارد گرد، جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہے، بے شمار بے پناہ برکتیں رکھی ہے۔ لنریہ من آیاتنا، اس سفر معراج کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے بندہ خاص یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرانا چاہتے تھے، اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات پاک ہے وہ خوب سننے والی اور اپنے بندوں کے تمام اعمال کو بخوبی دیکھنے والی ہے۔ تو جن 3 بڑے معجزات کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے، آج ان میں سے ایک معجزے یعنی معراج شریف اور سفر معراج کا ہم تذکرہ کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سفر معراج جو ہے نا، یہ حضور کے ان خصائل، ان اوصاف، ان کمالات، ان وشیشتاؤں اور ان اسپیشلٹیز میں سے ایک اسپیشلٹی ہے، ان خصائل میں سے ایک خصلت ہے کہ جو صرف حضور کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری کوئی ہستی دنیا کی، چاہے وہ پیغمبر ہو، رسول ہو، کوئی اور ہو، حضور کے اس معجزے میں آپ کا شریک اور سہیم نہیں ہے۔ یعنی اکیلے حضور کو اللہ تعالیٰ نے معراج شریف کے معجزے سے سرفراز فرمایا۔ سفر معراج کی دولت صرف ہمارے حضور کو نصیب ہوئی، باقی کوئی بھی اس کے اندر شریک نہیں ہے حضور کا۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کے مہینے کی 27 تاریخ کے ساتھ میں لوگوں نے واقعہ معراج کو منسوب کیا ہوا ہے۔ ابھی سے لوگوں کی پوسٹیں چلنا شروع ہو گئی ہے، واٹس ایپ اور اسٹیٹس پر لوگوں نے 27 رجب کے تعلق سے اسٹیٹس شیئر کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو 27 رجب کے آنے کا انتظار ابھی سے شروع ہو گیا، اور فضیلت کس کے ساتھ خاص ہے؟ اسی واقعہ معراج کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو یعنی 27 رجب کی جو رات ہے ہمارے حضور کو آسمان اور عالم بالا کی سیر کرائی، اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کا مشاہدہ کرایا اور اپنی ذات سے ہم کلامی کا شرف روبرو بخشا، یعنی کھلی آنکھوں کے ساتھ ہمارے حضور نے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کا مشاہدہ فرمایا، اللہ کی ذات کا دیدار کیا۔ اب یہ واقعہ کب پیش آیا؟ تو جو تاریخ نگار ہے اور سیرت کے لیکھک ہیں جن کو سیرت نگار کہا جاتا ہے، سیرت کی جو ہے سینکڑوں اور ہزاروں کتابیں دنیا کے اندر لکھی گئی، ان کے اندر متعدد روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ کچھ سیرت نگار کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں معراج شریف کا واقعہ پیش آیا، تو کچھ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ربیع الاخر کے مہینے میں معراج کروائی گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں یہ شرف بخشا گیا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جاری مہینہ ہے رجب المرجب، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو سفر معراج پر بلایا اور معراج سے سرفراز فرمایا۔ اور تاریخ کون سی تھی؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 27 رجب المرجب کی تاریخ تھی، اور یہی مشہور ہے جو 27 رجب کی تاریخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کے اندر حضور کو سفر معراج سے سرفراز فرمایا۔
اب ہمارے یہاں پر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جو بر صغیر کہلاتا ہے، تو ہم معراج شریف کا جو واقعہ ہے اس کو شروع سے لے کر آخر تک جو واقعہ پیش آیا ایک ہی واقعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے دو الگ الگ حصے ہیں۔ اس کا ایک حصہ تو زمینی حصہ کہلاتا ہے، جو زمینی سفر ہے، جو بیت اللہ شریف سے شروع ہوتا ہے مسجد اقصی تک، زمینی سفر، اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں الاسراء، اور اسی کے نام سے سورۃ الاسراء یعنی 15ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے اس کا ایک نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے اور دوسرا نام ہے سورۃ الاسراء۔ اب اس کو اسراء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر معراج کے واقعے کا تذکرہ کیا گیا، لیکن عرب کے جو علماء ہیں وہ اس حصے کو، سفر معراج کو، دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو ہے الاسراء یعنی جو زمینی سفر ہے بیت اللہ شریف سے لے کر بیت المقدس تک کا وہ، اور وہاں سے ایک دوسرا سفر باقاعدہ مستقل مانا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے المعراج، جو بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، وہاں سے عالم بالا میں بلایا گیا، جنت جہنم کا دیدار حضور نے کیا، کئی نبیوں اور پیغمبروں سے ملاقات کی، اور بھی کئی چیزوں کا مشاہدہ کیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو نمازوں سے سرفراز فرما کر امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی۔ ہم تفصیل سے تذکرہ ان کا انشاءاللہ آئندہ ہفتے کریں گے۔ اب اس واقعے کی ابتدا اور آغاز کیسے ہوا؟ تو ایک رات ہمارے حضور حتیم کا جو حصہ ہے کعبۃ اللہ شریف کا، وہ بھی کعبۃ اللہ میں داخل ہے، حتیم کعبہ، تو وہاں پر اس زمانے میں ہمارے حضور اور آپ کے ایک طرف حضرت حمزہ اور دوسری طرف آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمایا کرتے تھے، اور حضور کا یہ معمول تھا اکثر کہ آپ اس حصے کے اندر حتیم میں آرام فرمایا کرتے تھے، اور دیگر قریش مکہ کا بھی معمول تھا کہ وہ رات میں سونے کے لیے کعبے کے ارد گرد آرام کیا کرتے تھے، وہاں پر آرام فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضور کا معمول تھا۔ ایک رات آپ لیٹے ہوئے تھے، اچانک آسمان سے 3 فرشتے نمودار ہوئے اور آپ کے تھوڑے فاصلے سے آ کر وہ کھڑے ہو گئے، اور آپ اپنے معمول کے مطابق بیچ میں لیٹے ہوئے تھے، ایک طرف حضرت حمزہ جو حضور کے سگے چچا ہے، اور دوسری طرف آپ کے سگے چچیرے بھائی حضرت جعفر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ تینوں فرشتے آ کر حضور کے سامنے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ ان تینوں ہستیوں میں سے ہماری مطلوبہ ہستی کون سی ہے کہ جن کو لینے کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے؟ تو ان میں سے دوسرے فرشتے نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ جو بیچ میں ہستی آرام فرما رہی ہے دونوں کے، وہ ہماری مطلوبہ ہستی ہے، اور وہ کائنات کے سب سے افضل اور بہتر ترین ہستی ہے۔ یہ ان کی گفتگو ہوئی اور وہ واپس چلے گئے۔ دوسری رات پھر یہ معاملہ پیش آیا کہ حضور اپنے معمول کے مطابق آرام فرما رہے تھے حتیم کے قریب، تو وہ تینوں فرشتے نمودار ہوئے، آسمان سے اترے اور تھوڑے فاصلے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک فرشتے نے سوال کیا کہ ہماری مطلوبہ ہستی کون سی ہے تینوں میں سے؟ تو دوسرے فرشتے نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ جو بیچ میں ہستی آرام فرما رہی وہ ہماری مطلوبہ ہستی ہے، اور انہوں نے اس طرح بات چیت کر کے پھر رخصت ہو گئے۔ اب تیسری رات جب ہوئی نا، تو حضور حتیم میں نہیں لیٹے تھے، روایتوں کے موافق حضور کی سگی چچیرے بہن تھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو طالب کی دختر نیک اختر ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے، حضور کی سگی چچیری بہن حضرت ام ہانی۔ تو حضرت ام ہانی کے گھر کے ایک کمرے کے اندر حضور آرام فرما رہے تھے۔ اب تیسری رات یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور محو استراحت تھے، محو خواب تھے، آرام فرما رہے تھے، حضرت ام ہانی کے گھر کی چھت ایک دم پھٹی، اور اس میں سے حضرت جبرائیل نمودار ہوئے اور ان کے کمرے کے اندر آ کر وہ جلوہ افروز ہو گئے۔ چھت کے پھٹنے کی دیر تھی کہ حضور کی آنکھ کھل گئی اور آپ بیدار ہو گئے، لیکن آپ لیٹے رہے۔ حضرت جبرائیل کمرے کے اندر تشریف فرما ہوئے، حضور کے مقدس قدموں میں آ کر بیٹھ گئے اور اپنا ہاتھ آپ کے مقدس قدموں اور تلووں پر رکھ کر آپ کو بیدار فرمایا، آپ کو وہاں سے اٹھا کر لے کر گئے، اور حضور کی آنکھوں کے اندر جو ہے نا نیند کا اثر ابھی باقی تھا، غنودگی کی کیفیت طاری تھی، تو آپ اپنے معمول کے مطابق حتیم کے اس حصے میں جہاں روزانہ لیٹتے تھے معمول کے مطابق جا کر لیٹ گئے۔ لیٹے تو دیکھا کہ قریب میں وہ فرشتے بھی کھڑے ہوئے جو پچھلی 2 راتوں سے حضور کو نظر آ رہے تھے۔ یہ تینوں فرشتے کون تھے؟ ایک تو تھے حضرت جبرائیل، دوسرے حضرت میکائیل، اور تیسرے تھے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ یہ تینوں فرشتے، حضور نے ان تینوں فرشتوں کا مشاہدہ فرمایا، جو حتیم کے قریب آ کر لیٹ گئے تھے۔ حضرت جبرائیل نے حضور کو وہاں سے اٹھایا اور تینوں فرشتے ساتھ میں لے کر جو ہے نا جو چاہے زمزم ہے، زمزم کا کنواں، وہاں لے جا کر حضور کو لٹا دیا۔ لٹانے کے بعد میں کیا واقعہ پیش آیا؟ حضور کو جب لٹایا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جو ہے حضور کے یہاں سے چلانا شروع کیا اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کرنا شروع کیا۔ کوئی چھڑی نہیں تھی، کوئی چاقو نہیں، کوئی چھری نہیں۔ حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے حکم سے اپنا ہاتھ یہاں پھیرنا شروع کیا، اور حضور کا جو سینہ مبارک ہے وہ پھٹنا شروع ہوا، چاک ہونا شروع ہوا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔
حضور کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا. یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا, یہ دوسری مرتبہ تھا. اس سے پہلے آپ کے ساتھ یہ واقعہ بچپن میں پیش آیا جس کو شق صدر کا واقعہ کہا جاتا ہے. آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پرورش پا رہے تھے. اس وقت بھی آپ کے ساتھ میں شق صدر کا واقعہ پیش آ چکا تھا. یہ دوسرا واقعہ تھا. آپ کو زمزم کے کنویں کے قریب لٹایا گیا, وہاں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا, اور سینہ چاک کرنے کے وقت ایک قطرہ حضور کا نکل جائے کیا مجال ہے. ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا, جو کا تو بس اسی کیفیت کے ساتھ میں وہ چاک ہوا اور چاک ہونے کی حالت میں اپنی اصلی حالت پر وہ برقرار رہ گیا. حضرت جبرائیل نے آپ کے دل مبارک کو, آپ کے قلب مبارک کو نکالا, اور فرشتے جو ہے جنت سے ایک سونے کا تشت لے کر آئے تھے اور ایک پیالے کے اندر جو ہے وہ پانی لے کر آئے تھے, آب زمزم. حضور کا دل مبارک نکال کر انہوں نے آب زمزم سے اس کو اچھی طرح سے دھونا شروع کیا. باہر سے بھی دھویا, اندر سے بھی دھویا, اور اس دل مبارک کو دھونے کے بعد میں, صاف کرنے کے بعد میں اس کو اس کی جگہ فٹ کر دیا. اسی جگہ پر جہاں سے دل مبارک کو نکالا تھا اسی جگہ حضور کے قلب مبارک کو انہوں نے فٹ کر دیا. اب وہ جو سونے کی تشت لے کر آئے تھے, حضور فرماتے ہیں ثم اطیت بتست من ذهب, سونے کی ایک تھال لائی گئی تھی, سونے کی ایک تشت لائی گئی تھی, ملئ ایمانا و حکمتا, اور اس تشت کے اندر کیا بھرا ہوا تھا, اس کے اندر ایمان اور حکمت کا نور بھرا ہوا تھا. حضرت جبرائیل نے وہ سونے کی تشت جو ایمان اور حکمت سے بھری ہوئی تھی پوری کی پوری حضور کے قلب مبارک کے اندر اس کو انڈیل دیا. آپ کے دل مبارک کے اندر اس کو انڈیل دیا اور آپ کا دل اس جگہ فٹ کر کے اس کو بالکل پیک کر دیا. اور حضرت جبرائیل نے جو سینہ حضور کا چاک کیا تھا پھر اپنا ہاتھ چلانا شروع کیا, بغیر کسی ٹانکے کے, بغیر کسی سوئی سلائی کے جو ہے حضور کا سینہ مبارک اپنی اصل حالت پر آ کر ٹک گیا. آج سے 1500 برس پہلے, آج کی سائنس ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گئی ہماری نظروں کے سامنے ہے, اور قیامت تک کہاں پہنچنے والی ہے خدا بہتر جانتا ہے. لیکن پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا. سینہ چاک کیا گیا, پہلی آپ کی اوپن ہارٹ سرجری کی گئی, اور اس کے بعد میں یہ معاملہ پیش آیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آب کوثر بھی جنت سے بھیج سکتا تھا, جو قیامت کے دن حضور کے ہاتھ سے ہم گنہگار امتیوں کو پینا نصیب ہوگا. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ حضور کے مقدس ہاتھوں سے ہمیں جامع کوثر پینا نصیب فرمائے. لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں آب کوثر نہیں بلکہ آب زمزم افضل ہے. اگر آب کوثر افضل ہوتا تو حضور کے قلب مبارک کو, آپ کے مقدس دل کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ آب کوثر بھیجتا جنت سے, لیکن ایسا نہیں. فرشتے تو جنت سے آئے تھے, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ پانی بھی بھیج سکتا تھا, لیکن نہیں, آب زمزم بھیج کر روانہ فرمایا اور اس کے ذریعے سے حضور کا دل مبارک دھویا گیا. تو ثابت کیا ہوا کہ آب کوثر سے زیادہ آب زمزم افضل ہے اور زیادہ فضیلت والا پانی ہے. یہ معاملہ ہو گیا جی. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اب سفر کا آغاز ہونے والا تھا. ثم اتیت بالبراق, پھر جنت کی ایک سواری لائی گئی, حضور کے سامنے پیش کی گئی, جس کو ہم براق کے نام سے پہچانتے ہیں. براق حضور کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا, اور وہ کیا ہے, وَهُوَ دَابَّةٌ, وہ ایک طرح کا خوشنما خوبصورت ترین جانور تھا. کیسا, ابیض, انتہائی روشن, چمکدار, سفید و طویل, اور دکھنے میں بہت زیادہ بڑا بھی نہیں تو بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں, طویل, تھوڑا لمبا تھا. دون البغل فوق الحمار, اور اس کی جسمانی کیفیت, اس کے قد کاٹ کا عالم, اس کی منظر کشی حضور نے اس طرح فرمائی, دون البغل فوق الحمار, وہ خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے تھوڑا نکلتا ہوا تھا. گدھے سے تھوڑا بڑا, خچر سے چھوٹا. یہ کیا ہے, براق ہے, جو حضور کی سواری بننے والی ہے سفر معراج کے واقعے کے اندر. براق کی جسمانی کیفیت, اصل حیات اور کیا ہے, اس کا قد کاٹ, تو یہ اللہ, حضرت جبرائیل جو موجود تھے وہ, اور ہمارے حضور, یہ 3 ہستیاں جانتی ہیں. باقی یہ جو تعزیہ نکالتے ہیں محرم کے اندر, ربیع الاول کے اندر جو کچھ دھتورے ہوتے ہیں, اور ایک لاری کے اوپر, ہاتھ گاڑی کے اوپر براق کی تصویر بنائی جاتی ہے, اس کا شیپ بنایا جاتا ہے, اور مٹی کا مجسمہ بنا کر تو کہا جاتا ہے یہ براق ہے, اور اس کو کیفیت کہہ دی جاتی ہے. اس کا جو دھڑ ہوتا ہے وہ ایک جانور کا ہوتا ہے, اور اس کا چہرہ کائے کا بنا دیا جاتا ہے, ایک لیڈیز کا, خاتون کا. اب یہ بتائیے کہ جو حضور کی جنت کی سواری تھی مقدس, جس پر آپ نے سفر معراج طے فرمایا, یہ اس جنتی جانور کی شان میں گستاخی ہے, اس کی بیعت بھی ہے, یا آپ اس کا پروٹوکول کر رہے ہیں؟ نہ آپ نے دیکھا, نہ آپ کے دادا نے, نہ آپ کے پردادا نے, نہ کسی اور نے دیکھا میرے بھائی, تو یہ براق کا تصور آپ کے ذہن میں کہاں سے آ گیا؟ ہماری نظروں کے اندر صرف اتنا ہے کہ وہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا نکلتا ہوا تھا, ایک جانور تھا جو جنت سے بھیجا گیا تھا حضور کے معراج شریف کے سفر کے لیے. جب حضور کو اس نے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا براق نے, تو اس نے تھوڑی شوخی دکھائی. جس طرح جانور بدکتے ہیں, اچھلتے ہیں, اپنی ٹانگیں کیا کرتے ہیں, اچھالتے ہیں, اور تھوڑا ادھر ادھر ہوتے ہیں, لہراتے ہیں, تو وہ تھوڑا لہرانے لگا, شوخی دکھانے لگا, اچھلنے لگا.
حضرت جبرائیل نے اس کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا ابھی محمد تفعل ھذا، براق تجھے کیا ہو گیا؟ کون سی ہستی تیرے سامنے کھڑی ہے؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے یہ شوخی دکھا رہا ہے اور اچھل کود کر رہا ہے۔ فما رکبک احد اکرم علی اللہ منہ، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ براق تجھے وجود بخشا ہے، پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک تیری پیٹھ کے اوپر، تیری پشت کے اوپر ان سے زیادہ مقدس ترین ہستی کبھی سوار نہیں ہوئی۔ یہ وہ مقدس ترین ہستی ہے۔ فرفزع عرقا، جب براق نے حضرت جبرائیل کی یہ ڈانٹ سنی تو وہ مارے ندامت اور مارے شرمندگی کے پسینہ پسینہ ہو گیا کہ میں کیا کر بیٹھا۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس نے کوئی گستاخی اور توہین کے طور پر نہیں، اور وہ یہ کترا نہیں رہا تھا کہ میں کس کو اپنے اوپر سوار کر رہا ہوں، اور وہ سواری بننے سے کترا نہیں رہا تھا، بلکہ وہ جو ہے نا بے خودی اور وارفتگی کے عالم میں فرط مسرت سے بے خود ہو گیا تھا اور شوق کی انتہا کو پہنچ گیا تھا کہ دنیا کی سب سے مقدس ترین اور افضل ترین ہستی آج میری طرف آ رہی ہے۔ تو وہ حضور کو دیکھ کر جو ہے نا بے خود ہو گیا تھا اور وارفتگی کے عالم میں اچھلنے لگ گیا تھا۔ شوق کی وجہ سے وہ اچھل رہا تھا، نہ کہ گستاخی کی وجہ سے۔ اب براق کو براق کہے جانے کی وجہ کیا ہے؟ عربی زبان میں برق کہا جاتا ہے بجلی کو۔ بجلی کی رفتار آج تک کہ کوئی یوں آتی ہے اور یوں منٹوں کے اندر پلک جھپکنے سے پہلے رخصت ہو جاتی ہے۔ بجلی کتنی تیز رفتار ہوتی ہے، تو عربی زبان میں برق کہا جاتا ہے بجلی کو، اسی سے نکلا ہے یہ لفظ براق۔ وہ اتنا سریع السیر، اتنا تیز رفتار اور اتنا اسپیڈ والا جانور تھا براق کہ اس کی اسپیڈ کی، اس کی تیز رفتاری کی منظر کشی خود حضور نے حدیث میں فرمائی ہے، یضع حافرہ عند منتہی طرفہ۔ اس کی اسپیڈ اور تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا پہلا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پہنچتا تھا۔ حضرت جبرائیل نے حضور کو اس پر سوار کرایا، حضرت میکائیل نے اس کی نکیل تھامی ہوئی تھی، اور حضرت جبرائیل نے اس کی رکاب، جس گھوڑے کی آپ نے دیکھی ہوگی کہ رکاب رہتی ہے، اس پر پیر رکھ کر جو بھی سوار ہونے والا ہوتا ہے اس پر پیر رکھ کر چڑھتا ہے، حضرت جبرائیل نے اس کی رکاب تھامی ہوئی تھی۔ حضور نے اپنا مقدس پیر رکھا، اس پر سوار ہو گئے، اور حضرت میکائیل نے پھر اس کی نکیل چھوڑ دی۔ تھوڑی دور حضرت جبرائیل اس کی مشایات کرتے ہوئے آنے، تھوڑی چلتے 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 پیچھے تک چلے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود حضرت جبرائیل بھی جو ہے حضور کے پیچھے اس براق پر سوار ہو گئے، گائیڈ کے طور پر کہ راستہ کس طرح طے کرنا ہے۔ تو حضرت جبرائیل گائیڈ کے فرائض انجام دینے کے لیے براق پر سوار ہو گئے، اور اب بسم اللہ کہہ کر سفر کی ابتدا ہوئی، سفر معراج شروع ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی پوری تیز رفتاری کے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ چلے تھے تھوڑی دور تو وہاں پر حضور کو ایک جگہ نظر آئی جہاں پر کثرت سے کھجور کے درخت نظر آئے، کھجور ہی کھجور، ہر طرف کھجوروں کی بھرمار، جہاں بھی نظر پڑ رہی ہے تو کثرت سے کھجوروں کے درخت اور باغات نظر آ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے حضور سے عرض کی انزل فصلی، یا رسول اللہ آپ سواری کو تھوڑا روکیے اور یہاں اتر کر کچھ نماز ادا فرمائیے۔ حضور اترے، آپ نے نفل نماز ادا فرمائی، دوبارہ سواری پر سوار ہوئے۔ سوار ہونے کے بعد حضرت جبرائیل نے دریافت فرمایا تدری اینا صلیتا، یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے جہاں آپ نے نماز ادا فرمائی ہے؟ پھر انہوں نے خود جواب دیا صلیت بطیبہ، یا رسول اللہ یہ مقدس جگہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ شریف۔ مدینہ کا ایک نام یثرب بھی ہے جو پرانا نام ہے، اور اس کے علاوہ مدینہ کے 3 نام ہیں، ایک ہے طابہ، ایک ہے طیبہ، اور تیسرا نام ہے طیبہ، جس کو ہم کہتے ہیں مدینہ طیبہ، مدینہ پاک، حضور کا شہر نور۔ تو حضور سے حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ طیبہ ہے جس کا نام آگے چل کر مدینہ ہوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا الیہ المہاجر، یا رسول اللہ ان قریب یہی آپ کی ہجرت گاہ بننے والی ہے، آپ کو مکہ چھوڑ کر آپ کی قوم یہاں پر ہجرت کرنے پر مجبور کرے گی، اور آپ مکہ چھوڑ کر جس شہر کی طرف ہجرت فرمانے والے ہیں وہ یہی ہے مدینہ، جس کو حضرت جبرائیل نے طیبہ کے نام سے۔ چلو جی، پھر اس براق پر سوار ہوئے اور اگلا مرحلہ طے کرنے کے لیے جب تھوڑی دور اور آگے چلے تو حضرت جبرائیل نے پھر عرض کی انزل فصلی، یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر سواری کو روکیے اور یہاں پر اتر کر نماز ادا فرمائیے۔ حضور اترے، وہاں پر نماز ادا فرمائی، نفل نماز، اور پھر سواری پر سوار ہوئے براق شریف پر۔ پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا اتدری اینا صلیتا، یا رسول اللہ آپ کو معلوم کہ یہ جگہ کون سی ہے جہاں پر آپ نے نماز ادا فرمائی ہے؟ پھر انہوں نے خود جواب دیا صلیت بطور سینا، یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ یہ ہے طور سینا کا مقام، 18 پارے کے اندر اس کا تذکرہ ہے، یہ ہے طور سینا، اور اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا اور ان کو ہم کلامی کا شرف بخشا تھا، حیث کلم اللہ موسیٰ۔ پھر سوار ہو کر جب آگے چلے، کچھ دور چلنے کے بعد پھر حضرت جبرائیل نے عرض کیا انزل فصلی، یا رسول اللہ آپ یہاں پر تھوڑا لینڈ کیجئے، یہاں پر اتر کر نماز ادا فرمائیے، اس کے بعد ہم اگلا سفر طے کریں گے۔ حضور اترے،
वहां पर नमाज अदा फरमाई। फिर तीसरी मरतबा बुर्राक शरीफ पर सवार हुए। फिर उन्होंने ये सवाल किया, अतदरी अयना सल्लैता, आपको मालूम है या रसूल अल्लाह की ये जगह कौन सी जहां पर आपने अभी नमाज अदा फरमाई है? फिर उन्होंने खुद जवाब दिया, सल्लैत बिबैत लहमिन, या रसूल अल्लाह ये जगह है जिसको बैतुल लहम कहा जाता है, और ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये वो जगह है कि जहां पर आप से पहले नबी यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए विलादत है, ये उनके पैदाइश की जगह है। यहाँ मजीद आगे बढ़े, सफर मेराज का तस्करा चल रहा है। बुर्राक शरीफ पर हुजूर सवार है और पीछे हजरत जिब्राइल गाइड के फराइज अंजाम दे रहे हैं। जब जरा आगे बढ़े तो एक तरफ से हुजूर को आवाज आई कि कोई खड़ा हुआ है और हुजूर से कह रहा है, मोहम्मद जरा रुकिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हुजूर ने उसकी आवाज सुनी और उसको सुना अनसुना कर दिया। आप आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे चले तो फिर बाएं तरफ से एक आवाज आई, मोहम्मद जरा रुकिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनकर जाइए। हुजूर ने उसकी आवाज को सुना, अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गए। जरा आगे बढ़े तो फिर सड़क के किनारे एक तरफ किनारे पर एक हसीन व जमील ज़ेबो ज़ीनत से आरास्ता खूबसूरत हसीन तरीन खातून नजर आई। उसने हुजूर को मुखातब करके रोकना चाहा, कहने लगी, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। हुजूर ने उसकी बात सुनी, उसको अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गए। ये तीनों वाक़यात पेश आने के बाद में हजरत जिब्राइल ने हुजूर के इस तर्ज अमल पर पसंदीदगी का इजहार फरमाया और कहा, या रसूल अल्लाह क्या कहने आपकी अजमत और रिफतों के। या रसूल अल्लाह मैं आपको बताऊं, वो जो दाएं तरफ से आपको आवाज आई थी वो यहूदियत की आवाज थी, वो आपको अपनी तरफ मुखातब करके कहना चाहिए। अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते और सवारी रोककर उसकी बात सुन लेते, आपकी पूरी उम्मत यहूदियत इख्तियार कर लेती और यहूदी बन जाती। जब आप आगे बढ़े, बाएं तरफ से लेफ्ट साइड से जो आपको आवाज सुनाई दी वो नसरानियत और ईसाइयत की आवाज थी, जो आपको अपनी तरफ मुखातब करना चाह रही थी। अगर आप ईसाइयत की बात सुन लेते और उसकी बातों में आ जाते तो आपकी पूरी उम्मत आगे चलकर नसरानियत और ईसाइयत इख्तियार कर लेती और ईसाई बन जाती। जब वो सड़क किनारे आपको खातून नजर आई जो बड़ी ज़ेबो ज़ीनत से आराज था और फुल मेकअप में थी, सजी संवरी, वो खातून या रसूलुल्लाह कोई और नहीं बल्कि ये फरेबी और मक्कार किस्म की दुनिया है जो आपके सामने सच धज कर सच सवर का आई थी। अगर आप दुनिया के सामने थोड़ा उसको मुखातब कर लेते, उसकी बात सुन लेते, तो आगे चलकर आपकी पूरी की पूरी उम्मत दुनिया परस्ती के अंदर मुब्तला हो जाती। बहुत अच्छा किया जो आप नहीं रुके और तीनों को आप रिजेक्ट करते हुए, इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। ये भी वाकया पेश आया। उसके बाद में फिर जब सवारी आगे बढ़ने लगी तो फिर हुजूर फरमाते हैं, हमारा गुजर हुआ एक सुर्ख टीले के पास से। इंदा अल कसीब अल अहमर के अल्फाज हदीस पाक के अंदर है। वो सुर्ख टीले की शान क्या थी? हुजूर ने फरमाया कि वहां पर मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दीदार किया। सफर के दौरान रुक कर नहीं कि वो रुके, वहां पर सवारी को लैंड किया और बुर्राक शरीफ को रोका और हजरत मूसा से मुलाकात की। नहीं, उसी तेज रफ्तारी के आलम में हुजूर की निगाह नबूवत का क्या आलम और क्या मकाम है। उतनी तेज रफ्तारी में सुर्ख टीले के पास में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुजूर ने देखा और किस शान के साथ में, वहुवा काइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने इस शान के साथ देखा उस सुर्ख टिब्बे के पास में कि वो अपनी कब्र के अंदर खड़े हुए नमाज अदा फरमा रहे थे। हम अहले सुन्नत वल जमात है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा है कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम सारे पैगंबर अपनी कब्रों के अंदर जिंदा जावेद है। हमारी तरफ मर खप कर वो उनका जिस्म गल सड़ नहीं जाता, नाउज़ुबिल्लाह। अल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम आदम से लेकर खातम तक अपनी कब्रों में जिंदा व जावेद है, मौजूद है और हयात है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नमाज पढ़ने का सबूत इस रिवायत से साबित हो रहा है। वहुवा काइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही, और मैंने हजरत मूसा को इस शान के साथ देखा कि वो अपनी कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन वो कोई फर्ज नमाज नहीं थी, बल्कि फर्ज नमाज तो इंसान के सांस उखड़ने के साथ और मौत के साथ में खत्म हो जाती है। ये अल्लाह के नेक मुकद्दस बरगुज़ीदा बनते होते हैं कि जो मरने के बाद भी अल्लाह ताला की इबादत शौक और लज्जत की खातिर करते हैं। उनको लज्जत, इल्तिजाज हासिल होता है, ऐसा कैफ और सुरूर नसीब होता है। और रिवायतों के अंदर ये भी आता है कि जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएंगी, जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे ना, तो जन्नत के अंदर तो कोई इबादत नहीं है, वो तो मजे लूटने की जगह है। इबादत की जगह तो ये है दुनिया, वो तो क्या है, जज़ा और सज़ा की जगह है। लेकिन वहां पर भी जन्नती लोग अपने अल्लाह की याद अपने दिल में बसाए होंगे और अल्लाह ताला की याद के अंदर मगन होंगे। ये नेक और मुकद्दस बरगुज़ीदा बंदों की कैफियत होती है। हजरत मूसा को मैंने कब्र के अंदर नमाज पढ़ते हुए देखा। फिर एक और मंजर हुजूर उसका जिक्र फरमाते हैं। फिर कहते हैं कि हम जरा आगे बढ़े तो इतनी प्यारी, इतनी उम्दा और इतनी बेहतरीन खुशबू मुझे महसूस हुई बुर्राक के सफर के दौरान कि मैं उस खुशबू को सूंघता ही रह गया। और मैंने जिब्राइल से पूछा, या जिब्राइल मा हाज़िही अर्रिहु अत्तय्यिबा, इतनी प्यारी खुशबू, ये भीनी भीनी खुशबू, इतनी उम्दा खुशबू कहाँ से आ रही है? इस खुशबू का राज क्या है? हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह
हाज़िही रिहु क़बरिल माशितति वब्निहा व ज़ौजिहा, या रसूल अल्लाह, वो जो फ़िरौन की खादिमा थी, नौकरानी, जो फ़िरौन के बंगले के अंदर, उसके शाही महल के अंदर रहा करती थी, ये उसकी बच्चियों की और उसके शोहर की कब्र से खुशबू आ रही है। हुजूर ने दरियाफ्त फरमाया, उनका वाक़या क्या है, ज़रा उनका वाक़या भी तो अर्ज़ करो, ये खुशबू का राज क्या है, दुनिया के सामने ये राज तो आए। तो फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वाक़े को हुजूर के सामने रखा। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, फ़िरौन की एक बांदी थी, नाम उसका रिवायतों के अंदर मौजूद नहीं। फ़िरौन की एक लड़की थी, तो फ़िरौन की लड़की के बालों के और सर के अंदर कंघी करने की इसकी ड्यूटी थी, जो खादिमा थी, नौकरानी, उसका कोई दूसरा काम नहीं था। बस मेरी बेटी है, मेरी बेटी जब भी नहा धोकर आए, फ्रेश हो, तो तुमको इसके सर के अंदर बालों में कंघी करना है। एक मरतबा या रसूल अल्लाह, वो बांदी फ़िरौन की बेटी के बालों के अंदर कंघी कर रही थी। कंघी उसके हाथ से छूटी, जमीन पर गिरी। कंघी उठाने के लिए जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसने कहा बिस्मिल्लाह, और ये कहकर उसने कंघी उठाई। फ़िरौन की बेटी ने ये आवाज सुनी तो वो कहने लगी, ये बिस्मिल्लाह क्या है, क्या तुम ये कहकर मेरे अब्बा की तरफ इशारा करना चाहती हो? तो उस बांदी ने कहा कि नहीं, मैं तो अपने अल्लाह को पुकार रही हूँ, अल्लाह के नाम से कंघी उठा रही हूँ। तो उसने कहा कि मेरे बाप के अलावा भी तुम्हारा कोई अल्लाह है, कोई परवरदिगार है? तो उस बांदी ने जवाब दिया, मेरा भी और तेरे बाप का भी और पूरी कायनात का परवरदिगार वही अल्लाह है, तेरे बाप की कोई औकात नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, अगर ये मामला है तो मैं भी अपने बाप फ़िरौन से तेरी शिकायत करती हूँ। कहा अभी जा। गई और महल के अंदर फ़िरौन से उसने शिकायत की। तलब किया गया बांदी साहिबा को। फ़िरौन ने कहा कि मेरी बेटी ने इस तरह की खबर दी है, क्या यह वाक़या सही है? कहा कि बादशाह सलामत, आप बादशाह वक्त तो हो सकते हैं, लेकिन परवरदिगार और रब्बुल अरबाब नहीं हो सकते। मेरा परवरदिगार और आपका परवरदिगार, हम सबका परवरदिगार वो एक ज़ात है। उसने कहा कि ठीक है, सोच ले, गौर कर ले, तू क्या कह रही है? कहा कि सोच नहीं, सब कुछ सोच लिया। फ़िरौन ने तांबे की कढ़ाई मंगवाई। अब दो रिवायतें मिलती हैं, एक रिवायत के अंदर उसके अंदर तेल डाला गया और दूसरी रिवायत के मुताबिक उसके अंदर पानी डाला गया और उसको खौलाया गया, और उसके बाद में उसकी बेटियों को मौजूद किया गया। वो सामने खड़ी हुई थी और एक के बाद एक दोनों बेटियों को उसके उस खवलते हुए तेल और पानी के अंदर डाल दिया गया। जरा तसव्वुर करो, आपकी भी बच्चियां हैं, आपकी भी पोतरियां हैं, और मैं भी जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचूं, क्या लोग थे जो राह वफा से गुजर गए। जी चाहता है कि नक्शे कदम चूमता चलूं। कहने सुनने के लिए बड़ी हल्की बात है मेरे भाई, जब फर्श गर्म हो जाती है गर्मी के मौसम में और बगैर चप्पल के हमारा बच्चा फर्श पर चलता है, हम उसको उस पर भी चलना गवारा नहीं करते कि बेटा पेशाब में जलन होगी और तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, पैर जलेंगे। तो क्या लोग थे, क्या माँ का कलेजा होगा कि अपनी बेटियों को जिंदा हो जावेद, बिल्कुल जिस तरह फिश फ्राई हो जाती है और मछली जल भुनकर कोरपा हो जाती है तेल के अंदर, उस तरह से उसकी दोनों बच्चियां जल भुनकर खाक हो गई। अब एक थी छोटे से बच्चे की बारी। उस बांदी के गोद के अंदर शीरखार दूध पीता बच्चा था मुसलमानों। जब उस बच्चे की बारी आई तो ये थोड़ा हिचकिचाकर पीछे हटे। अल्लाह ताला ने उस शीरखार बच्चे को, उस मासूम बच्चे को कुव्वत गोयाई नसीब फरमाई। उसकी जबान फूटी और उसने कहा, इख्तहिमी, अम्मी जान जरा भी हिचकिचाओ मत, इन्ना अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा, इस कमीने का अजाब आखिरत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। लगा दो अल्लाह के नाम पर छलांग, यहाँ जल भून गए तो क्या होगा, जहन्नम की आग से तो जलने से बच जाएंगे। उसने उस मासूम को भी और अपनी जात को भी उसके अंदर छलांग लगाकर अपनी जान जहां आखिरी को सुपुर्द कर दी और अल्लाह की बारगाह के अंदर पहुंच गया। उससे पहले उसने फ़िरौन से एक पेशकश की थी, इस बांदी ने, जलाने के बाद में एक काम करना हमारे साथ में, बस मेरी एक फरमाइश पूरी कर देना। फ़िरौन ने कहा क्या? तो कहा कि जब हम मर जाए तो हमारी हड्डियों को एक कपड़े के अंदर इकट्ठा और उसको सेव करके महफूज करके हमको एक ही जगह, एक ही कब्र और गड्ढे के अंदर दफन कर देना, गाड़ देना, हमको अलग अलग मत गाड़ना। फ़िरौन ने कहा कि हमारे जिम्मे तुम्हारा हक है और तुम्हारी फरमाइश पूरी की जाएगी। अब आ जाइए इस वाक़े की तरफ जो सफ़र मेराज में हुजूर को खुशबू महसूस हो रही है। अब हज़रत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो वक्त है और आज का वक्त है जब से ये माँ बेटियाँ और इनके शोहर उस कब्र के अंदर दफन अपनी हड्डियों समेत, उस वक्त से लेकर आज तक ये खुशबू चल रही है और इंशाअल्लाह क़यामत तक इनकी कब्र से ये खुशबू फूटती रहेगी। सफ़र मेराज के अंदर एक चीज़ हुजूर ने ये भी मुलाहजा फरमाई। उसके बाद में फिर हुजूर फरमाते हैं कि जो मेराज का ज़मीनी सफ़र था, बैतुल्लाह शरीफ से शुरू हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और बैतुल मक़दिस तक ज़मीनी सफ़र का इख्तिताम हुआ। अब कहते हैं हुजूर कि हमारी मंजिल मकसूद तो नहीं थी, लेकिन ज़मीनी सफ़र की आखिरी इंतहा थी। अब हम पहुँच गए बैतुल मक़दिस और हमारी बुर्राक़ शरीफ यहाँ पर लैंड हो गई, यहाँ पर बुर्राक़ शरीफ आकर रुक गई। हज़रत जिब्रील ने उसकी नकेल थामी, उसकी रस्सी पकड़कर बैतुल मक़दिस के दरवाजे के जो सदर दरवाज़ा है, मेन गेट, वहाँ पर एक कड़ा था,
جانوروں کو باندھنے والا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ ایک پتھر ہے, اس پتھر کے اندر حضرت جبرائیل نے اپنی انگلی ماری, اپنا ہاتھ مبارک اس کے اندر داخل کیا, اس کے اندر سوراخ پڑ گیا اور اس سوراخ کے ذریعے سے انہوں نے اپنی سواری کو باندھ دیا. اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ پہلی سواری نہیں تھی, بلکہ میرے سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے اور وہ بیت المقدس مسجد اقصی جو آج کل ان خبیثوں کے نرغے کے اندر ہے, تو مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام وہاں پر حاضر ہوئے, انہوں نے اس کڑے کے ساتھ میں اور اسی کھوٹے کے ساتھ میں اپنی سواریوں کو باندھا اور مسجد کے اندر تشریف لے گئے تھے. مسجد کے اندر انٹر ہوئے, دیکھے تو وہاں پر تو نقشہ ہی کچھ اور تھا, بیت المقدس کے اندر تشریف لے جانے کی دیر تھی. ثم جمع علی الانبیاء, اللہ تعالیٰ نے میرے اعزاز اور اکرام کی خاطر پورے انبیاء علیہ السلام کو لے کر, آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, میری خاطر سب کو پہلے سے جمع کیا ہوا تھا. سارے نبی مسجد اقصی کے اندر پہلے سے تشریف فرما تھے, کوئی حالت قیام میں, کوئی حالت رکوع میں, کوئی حالت سجدہ کے اندر. اور کچھ فرشتے اور کچھ ملائکہ جو ہے ابھی آ رہے تھے, ہمارے پیچھے بھی کچھ فرشتے اور ملائکہ اور نبی تشریف لائے. اس کے بعد میں اعلان ہوا, چلو بھائی صفیں سیدھی کر لو, جماعت کا وقت قریب آ گیا ہے, جماعت کھڑی ہونے والی ہے. تو حضور کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی عاجزی اور انکساری رکھی کہ حضور بھی جو ہے نا نبیوں کی صف کے اندر ایک کونے خدرے کے اندر کھڑے ہو گئے. فقدمنی جبرائیل, اچانک حضرت جبرائیل میرے سامنے نمودار ہوئے, فروکش ہوئے, میرا ہاتھ تھاما اور مجھے مصلی امامت پر لا کر کھڑا کر دیا. یہ وہ پوائنٹ تھا کہ حضور کو اس موقع پر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کا شرف حاصل ہوا. اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم حضور کا ایک لقب کیا دیتے ہیں, امام الانبیاء, کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ہمارے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے نبیوں کا امام بننے کا شرف نصیب فرمایا. فَأَمَمْتُهُمْ, اور میں نے اس موقع پر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. جی نماز سے فارغ ہو گئے, اس کے بعد پھر بیت المقدس سے باہر آئے تو مجھے پیاس محسوس ہوئی. تو میں نے جبرائیل سے کہا کہ ذرا پیاس کی شدت محسوس ہو رہی, ذرا پانی وغیرہ کا انتظام کیا جائے کہ میں اپنی پیاس بجھاؤں. اُتِیتُ بِقَدْحَيْن, تو میری فرمائش پر 2 پیالے میرے سامنے پیش کیے گئے. قدح لبن, ایک پیالے کے اندر دودھ بھرا ہوا تھا, وقدح خمر, اور دوسرا پیالہ شراب سے لبریز تھا. فَأَخَذْتُ اللَّبَن, ان میں سے میں نے چوز کیا دودھ والے پیالے کو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ اسے نوش فرمائیے, آپ نے اسے اختیار کیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا اخترت الفطرہ, یا رسول اللہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا, دودھ کو پی کر دودھ کو نوش فرما کر آپ نے فطرت کو اختیار کیا. لو اخذت الخمر لغوت امتک, یا رسول اللہ اگر ان دونوں پیالوں میں سے آپ دودھ کے پیالے کو اگنور کرتے ہوئے شراب کا جام لیتے اور شراب نوش فرما لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. لغوت امتک, تو یہ مسجد اقصی تک کا سفر مکمل ہوا, جو سفر معراج کا پہلا پورشن تھا, پہلا حصہ تھا. یہاں پر حضور نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اور اب آپ مسجد اقصی سے بیت المقدس سے باہر تشریف لائے. اب اگلا سفر جو سفر معراج کا دوسرا حصہ ہے, بیت المقدس سے آپ نے آسمانوں کی سیر فرمائی, وہاں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کا مشاہدہ کرایا, وہاں پر حضور نے کچھ جنت کے مناظر دیکھے, کچھ جہنم کے عذاب بات کی ہولناکیاں دیکھی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو سدرۃ المنتہا بیت المعمور کی سیر کرائی. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو نمازوں سے سرفراز فرمایا, اور آخر میں حضور نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا اور اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوئے. ابھی اگلے ہفتے پر چھوڑتے ہیں انشاءاللہ سفر معراج کا دوسرا حصہ آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.